بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد اور ہارنے والے پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنا موازنہ کریں، اپنا کمپیریزن کریں اور آج ہی سے اپنی آئندہ الیکشن کی کمپین شروع کر دیں۔ کوانٹٹی سرویئر بہت زبردست ورکنگ کی ہے کہ سب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی محتاج ہیں۔ مرکز میں کوئی بھی سیاسی پارٹی انڈیپینڈنٹ حکومت نہیں بنا سکتی۔ کوانٹٹی سرویئر نے ایسے عدد دیے ہیں کہ ایک دوسرے پہ سیاسی جماعتیں ڈیپینڈ کریں گی، اور ڈیپینڈ کرنے کے بعد یعنی کہ اتحادی حکومت بنانے کے علاوہ کسی سیاسی پارٹی کے پاس کوئی چارہ باقی نہیں ہے۔ بہت سیاسی برج سیاست کے میدان میں گر پڑے ہیں، اور خاص کر نون لیگ کے لیڈرز جو اپنے حلقوں سے کئی بار جیتے ہیں، اور ان حلقوں میں ان کا اثر رسوخ بے مثالی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بری طرح سے جو ہے الیکشن ہار چکے ہیں۔ الیکشن سے ایک دن پہلے کے بیان سادہ اکثریت ملی تو نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، الیکشن کا سارا منظرنامہ ہی بدل ڈالا۔ حتیٰ کہ ایک حلقے مانسہرہ سے نواز شریف کو الیکشن ہارنا پڑا، اور دوسرے الیکشن لاہور میں 130 میں نواز شریف کو ہرانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ کوانٹٹی سرویئر کی میجرمنٹ کی اہمیت اپنی جگہ زبردست ہے، لیکن سیاست جو ہے وہ کاروبار بن گیا ہے۔ آزاد امیدواروں نے تقریباً کم از کم ہر امیدوار نے 3 یا 4 کروڑ روپے الیکشن پہ خرچ کیے ہوں گے، انکلوڈنگ جو وہ اپنی پارٹی کو دیتے ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں اس پہ۔ اب وہ عوام کے ووٹ کو بیچیں گے، اور ہر آزاد امیدوار تقریباً 12-13 کروڑ میں بکے گا۔ سیاست جو ہے وہ ایک زبردست کاروبار بن گیا ہے کہ ایک ماہ کے اندر 3 یا 4 کروڑ روپے خرچ کرو، اور ایک ماہ کے بعد اس کے بدلے میں 12-13 کروڑ روپیہ کما لو۔ تو یہ ایک بہت نفع بخش کاروبار سیاست بن گیا ہے الیکشن۔ لاہور کی عوام نے تو نون لیگ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لیکن مشہور اینکر، تجزیہ نگار، کالم نویس حامد میر صاحب نے ارشاد بھٹی کے ساتھ مل کر جیو الیکشن ٹرانسمیشن میں نون لیگ سے نفرت اور عمران سے محبت ہمدردی کا بے مثالی اظہار کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بغض نواز میں حامد میر صاحب تمام حدیں کراس کر چکے ہیں۔ 5 یا 10% رزلٹ کو جس طرح عوام کے سامنے پیش کیا گیا اور جس طرح کا تبصرہ کیا گیا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بھرپور کوشش کی گئی کہ شعلوں پر پیٹرول چھڑکا جائے۔ حامد میر صاحب کے بس میں ہوتا تو عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر وزیر اعظم ہاؤس پہنچا دیتے۔ جیو ٹیم کی توپوں کا رخ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف تھا، اور خوب گولہ باری کی گئی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز نکلے ہیں اور اپنی پارٹی کو ووٹ کیا ہے، لیکن چند پولنگ سٹیشن کے رزلٹ پر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ حامد میر صاحب کو خصوصی ٹارگٹ دیا گیا ہے، اور حامد میر اور ارشاد بھٹی کی خواہش ہے کہ عمران کو وزیر اعظم
بنایا جائے۔ ارشاد بھٹی تو ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پے رول پر ہیں، لیکن احمد میر صاحب کی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے ایک دم انیشیل سٹیج پہ نون لیگ کے اگینسٹ اتنا خوفناک اور اتنا زہریلا تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی کہ احمد میر صاحب کو یہ اسائنمنٹ کس طرف سے ملی ہوئی تھی۔ خیر، نون لیگ پنجاب میں اپنا ووٹر نکالنے میں ناکام کیوں ہوئی؟ پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی کردگی نے ووٹرز کو نہیں نکلنے دیا، یا پنجاب میں نون لیگ نے گلی محلے تھڑے کی سیاست سے منہ پھیرا ہوا ہے؟ پنجاب میں ریکٹ ترقیاتی کام نون لیگ نے کیے، خصوصاً لاہور میں، پھر لاہور کی عوام نے غصے اور غم کا اظہار کیوں کیا ہے؟ یہ نون لیگ کی قیادت کے لیے بڑا اہم سوال ہے، اور عوام کو خصوصاً نون لیگ کے ووٹرز اور سپورٹرز کو اس کا جواب ملنا چاہیے۔ لاہور پنجاب کے عوام میاں نواز شریف سے نفرت نہیں کر سکتی۔ عوام کے غم اور غصے کی جانچ پڑتال کے لیے میاں صاحب کو فوری طور پر ٹیم بنانی چاہیے، اور ٹیم ہر حلقے کا وزٹ کرے اور وجوہات جانے۔ یاد رکھیں، پیپلز پارٹی اپنے جیالوں کو بھولی تھی پنجاب میں، تو رزلٹ سب کے سامنے ہے۔ اور اب نون لیگ کی قیادت سوچے، ورکرز کو بھولیں گے تو رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ یقین مانیں، اگر نون لیگ کے ووٹرز نکلتے تو نتیجہ سادہ اکثریت سے آگے نکل جانا تھا۔ میری رائے کے مطابق نون لیگ کی قیادت پی ڈی ایم کا ایسا بن کر پی ٹی آئی کا سارا بوجھ نون لیگ نے اٹھایا ہے، اور عوام نے 8 فروری کو واضح پیغام دیا ہے کہ مہنگائی، پرائیویٹائزیشن، بے روزگاری قابل قبول نہیں ہے۔ 16 ماہ کی حکومت نے عمران کی 3.5 سال کی تباہی و بربادی اپنے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ دوسری بات، ووٹرز انفرادی توجہ چاہتا ہے۔ قیادت کو جدید تقاضوں کے مطابق اپنے روابط بڑھانے ہوں گے۔ ووٹر انفرادی طور پر اپنے مسائل سے قیادت کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے پاس ایکسیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ووٹ کی پرچی پر غم اور غصہ نکال دیا جاتا ہے۔ اب حکومتی بیٹھک شروع ہو چکی ہے۔ میاں نواز شریف کی وکٹری سپیچ کے بعد ملاقاتوں اور جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت نون لیگ کے پاس 77 اور پلس 35 کے قریب مخصوص خواتین کی نشستیں ہیں۔ مرکز میں نون لیگ اپنی حکومت بنانے کے لیے بھرپور کوشش میں مصروف ہے، اور وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت 2 سال تک وزیر اعظم مریم نواز صاحبہ بن جائیں۔ فی الحال ڈرائیونگ سیٹ پر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں واضح اکثریت نون لیگ کے پاس ہے، تو نون لیگ ہی حکومت بنائے گی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی اور بلوچستان میں مخلوط حکومت بنے گی۔ کے پی کے میں واضح اکثریت آزاد امیدواروں کے پاس ہے، لیکن سیاسی پارٹی نہ ہونے کی وجہ سے حکومت بنانے میں مشکلات ہے، اور کچھ قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں۔ حکومت بنانے کے لیے کسی اور سیاسی پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا۔ حکومت آزاد امیدوار ہی بنائیں گے، اور آگے سے جو صدر مملکت ہیں وہ جناب آصف علی زرداری صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اور یہ پاسبلٹی بھی ہے
کہ آصف زرداری صاحب آئندہ پاکستان کے صدر پاکستان ہوں۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کی عوام نے تمام جو ترقیاتی کام تھے نون لیگ کے، میگا پروجیکٹ نون لیگ کے تھے، اور یہ پہ حقیقت ہے کہ اگر نون لیگ کے ترقیاتی کاموں کو اور میگا پروجیکٹ جو نون لیگ نے کیے ہیں اس ملک میں، ان کو اگر نکال دیا جائے پاکستان کی ترقی میں سے، تو پیچھے ہمیں کوئی اینٹ بھی نظر کم از کم نہیں آ رہی۔ لیکن اس کے باوجود اور نواز شریف کو جتنا بھی کوئی سال، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، 4 سال جتنی بھی حکومت ملتی رہی ہے، اس ٹینور میں خطی المقدور کوشش کی گئی ہے، نون لیگ کی حکومت نے کوشش کی ہے، میاں نواز شریف نے کوشش کی ہے کہ ترقیاتی کام ہوں، کوئی میگا پروجیکٹ لگیں، روزگار بڑھے، مہنگائی کو کنٹرول میں رکھا، جاب اپرچونٹی پیدا کی، جاب کریٹ کی۔ لیکن اس کے باوجود 8 فروری کو عوام نے یہ سب کچھ ریجیکٹ کر دیا اور اس شخص کو ووٹ کاسٹ کیا جس نے 3.5 سال میں پورے پاکستان میں کہیں پر بھی ترقیاتی اینٹ تک نہیں لگائی، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کا جو منشور تھا اس منشور کی ایک شک پر بھی اس نے عمل نہیں کیا۔ اس کے باوجود پھر بھی لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، نکلے، اور آزاد امیدواروں کو جو پی ٹی آئی کے تھے ان کو ووٹ ڈالا گیا ہے، عوام نے ووٹ دیا ہے۔ تو میاں صاحب بھی غور و خوض کرے، اتنے لمبے چکروں میں، پروجیکٹوں کے چکروں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس عوام کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ عوام مہنگائی ان کو جو ہے نا وہ جس طرح آپ مرضی کریں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس عوام کو کوئی اس سے سروکار نہیں ہے۔ تو آپ میگا پروجیکٹ لگانے کی بجائے، کارخانے چلانے کی بجائے، آپ جو ہے نا، اور آپ کا جو ویژن ہے، جو آپ نے اپنے ڈورنگ جلسوں میں لوگوں سے وعدے کیے ہیں، یا لوگوں کو کہا کہ جی یونیورسٹیاں بنیں گی، کالج بنیں گے، دانش اسکول بنیں گے، ہاسپٹل بنیں گے، موٹرز وے بنیں گی، یہ سب کام کرنے چھوڑیں۔ اس قوم کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں میاں صاحب، شاید آپ تک میری یہ ویڈیو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے، ہو سکتا ہے پہنچ جائے یا نہ پہنچے، لیکن اگر نون لیگ کی قیادت سن رہی ہے تو یہ میری بات پہنچا دیں کہ جگہ جگہ پہ نوجوان نسل کی خواہش ہے گانے بجانا جو ہے نا وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو جو لاہور کے اہم پوائنٹ ہیں یا پاکستان کے اہم پوائنٹس ہیں ان پہ گانے بجانے کا انتظام ہونا چاہیے، لنگر خانوں میں اضافہ کر دیا جائے کہ جو گانے شانے سن کر ناچ نوچ کر تھک جائیں تو وہ لنگر خانوں میں آ جائیں، وہاں پہ کھانا کھائیں، وہاں پہ جو ہے نا ان کے لیے چرپائیاں وغیرہ لگی ہوں، وہاں پہ وہ سو جائیں۔ تو یہ ساری انویسٹمنٹ آپ ادھر کریں، اور آگے والے الیکشن میں آپ دیکھیں کہ کس طرح عوام آپ کو ووٹ کاسٹ کرتی ہے۔ باقی آپ لیپ ٹاپ عوام کو دیں گے، اسکول دیں گے، درسگاہیں دیں گے، یونیورسٹیاں دیں گے، کالج دیں گے، ہاسپٹل دیں گے، ان کے گاؤں تک جو ہے نا روڈ ایکسیس کریں گے، روڈ دیں گے، یا موٹر ویز بنائیں گے، یا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں جی ٹرینیں چلیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اتنے لمبے پروجیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عوام کو تو ان کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ابھی عوام کہتی ہے جی موٹرز وے بنی ہوئی تو کیا کریں، سڑکیں بنی ہیں تو کیا کریں؟ تو پھر اب اتنا پیسہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ چلنا تو پاکستان نے آئی ایم ایف کے قرضے پہ یا دوست ممالک کے تعاون ہی سے ہے، تو پھر اسی پہ کوئی آپ ان چیزوں کو پروموٹ کر دیں، لنگر خانوں کی جو ہے نا وہ ان میں اضافہ کریں، جس ایریے میں لنگر خانے نہیں ہیں وہاں پہ مزید لنگر خانے بنائیں، اور گانے ناچ بجانے کا جگہ جگہ پہ وہ سپیکر لگے ہوں، وہاں پہ جو ہے نا گانے شانے چل رہے ہوں، نوجوان جو ہے نا جدھر سے آئے گھوم پھر کے اور ڈانس شانس کرے، اور پھر تھک جائے تو لنگر خانوں میں جا کے ریسٹ کرے۔ یہ ہمارا اس قوم کا اور یہ ہماری نوجوان نسل کا حال ہے کہ جی
ترقی نہیں چاہیے، لنگر خانے چاہیے، ترقی نہیں چاہیے، ان کو صحت کارڈ بھی دے دے، صحت کارڈ میں بھی اضافہ کر دیں، سرکاری ہاسپٹل بند کرے، سرکاری ہاسپٹل سارے بند کر دیں، سرکاری ڈاکٹرز وغیرہ سٹاف جو ہے اس کو فارغ کرے، وہ بوجھ بھی ختم۔ ان کو جو ہے نا 10 لاکھ کی جگہ آپ 12 لاکھ ان کے وہ صحت کارڈ میں ڈال دیں 4 سال کے لیے، ٹھیک ہے، اور ان کو کہیں کہ جاؤ بھائی عیش کرو۔ یہ قوم عیش کرنا چاہتی ہے، یہ قوم نہ محنت کرنا چاہتی ہے، نہ پڑھنا چاہتی ہے، نہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، یہ قوم عیاشی چاہتی ہے، تو عیاشی دے دیں اس قوم کو، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، بے تحاشا آپ کو ووٹ کاسٹ ہوگا۔ یہ لنگر خانوں سے کھانا چاہتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے، یہ کارخانوں فیکٹریوں میں جا کے کام نہیں کرنا چاہتے، یہ کہتے ہیں نوجوان نسل ہے نا ہماری، یہ کارخانے فیکٹریوں میں ملازمت نہیں کرنا چاہتے، محنت ان کے لیے مشکل کام ہے، آسان کام ان کو چاہیے کہ لنگر خانے ہو جہاں پہ ان کو 3 ٹائم کا کھانا ملے، ساتھ ہی بیڈ لگاؤ، باقی معاملات یہ خود کر لیں گے، کیونکہ تربیت تو ایسی ہوئی ہے۔ تو ان کو یہ چیزیں چاہیے، ان کو ایسے نہیں ہے کہ ملک چلے، ملک ترقی کرے، ملک میں جاب کریٹس ہوں، فیکٹریاں چلیں، کارخانے لگیں، ٹھیک ہے، اور ادارے بنے، ان کو پڑھنا پڑے، ان کو محنت کرنی پڑے، ان کو اس چیز سے نہیں ہے، غرض نہیں ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ووٹ آپ کا قیمتی ہوتا ہے، اس کا سوچ سمجھ کے استعمال کیا کریں۔ ووٹ کی پرچی جو ہے وہ آپ کی سوچ، آپ کی تربیت اور آپ کی جو ہے نا قابلیت کی عکاسی کرتی ہے۔